آج ہم سبق نام دیو مالی کی پڑھائی کریں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق اور یہ ایک خاکہ ہے۔ اور خاکہ ہم کہتے ہیں ایسی تحریر کو، ایسی لکھی ہوئی چیز کو کہ جس میں کسی شخص کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے اخلاق میں، یعنی اس کی عادتیں کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے، اور اس کی جو ہے ظاہری حالت بھی بتائی جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لفظوں کے ذریعے۔ یوں سمجھیے کہ جب ہم لفظوں کے ذریعے کسی کی تصویر کھینچتے ہیں تو وہ خاکہ کہلاتا ہے، یعنی ہم پڑھیں تو وہ شخص ہمارے ذہن میں اس کی ایک تصویر سی بن جائے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں اس خاکے کو کہ مولوی عبدالحق نے یہ کس کا خاکہ لکھا ہے۔ نام دیو مقبرہ، مقبرہ کہتے ہیں قبر کی جگہ کو، اور یہ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہوتی، بہت بڑی سی جگہ ہوتی ہے جس میں کسی کی قبر ہو۔ مثال کے طور پر ابھی ہم جو پڑھنے والے ہیں جس مقبرے کے بارے میں، تو اس میں بھی یہ مقبرہ ہے، وہ رابعہ درانی کا یہ مقبرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی سی عمارت ہے، یہ دیکھیں اس کے اندر، یہ دیکھیں دروازہ ہے نا اس کا، اس کے اندر ہم جائیں گے تو پھر اندر قبر ہوگی، اور یہ دیکھیں یہ اس کا احاطہ ہے، یعنی چاروں طرف سے یہ جتنی جگہ ہے یہ ساری اس مقبرے کی ہے، تو اس کو ہم مقبرہ کہتے ہیں۔ رابعہ درانی اورنگ آباد، اورنگ آباد شہر کا نام ہے۔ دکن، دکن ہندوستان کی ایک ریاست کا نام ہے۔ کہ باغ میں مالی تھا۔ مالی ویسے تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ باغ کی دیکھ بھال کرنے والے کو کہتے ہیں، ایک پیشے کا نام ہے۔ ذات کا ڈیڑھ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ ذات کا ڈیڑھ یعنی وہ ایسی ذات سے تعلق رکھتا ہے کہ جسے بہت کم تر سمجھا جاتا ہے، کم سمجھا جاتا ہے۔ قوموں کا امتیاز یعنی کہ فرق مصنوعی ہے، یعنی کہ نقلی ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اور رفتہ رفتہ یعنی کہ آہستہ آہستہ نسلی ہو گیا ہے۔ یعنی قوموں کا جو فرق ہے وہ نقلی ہے اور انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اسے انسانوں نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، لیکن آہستہ آہستہ نسل، ایک نسل سے دوسری نسل میں یہ منتقل ہوتا گیا ہے۔ سچائی، نیکی، نیکی کہتے ہیں اچھائی کو، آپ جانتے ہیں۔ حسن، کسی کی میراث نہیں، میراث آپ جانتے ہیں ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ میراث یوں سمجھ لیجئے کوئی بھی ایسی چیز جو خاص کسی ایک انسان کی ہو، جسے ہم جاگیر بھی کہتے ہیں۔ میراث بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب جو خوبیاں ہیں، یہ جو بتائی ہیں، یہ انسانی خوبیاں جو کسی کی عادتوں میں شامل ہوتی ہیں، یہ صرف کسی ایک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک کی نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں وہ یہ دراصل کہنا چاہ رہے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ یہ سب جو چیزیں ہیں کسی کم ذات والے میں نہ ہوں۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ اب دیکھیں یہاں انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ واضح کر دی، جو میں نے ابھی بتائی کہ یہ خوبیاں جو جنہیں وہ میراث کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ کسی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب آگے وہ ایک شعر سے اپنی بات کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ قیس ہو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو کچھ نام آئے ہیں، قیس ایک عاشق کا نام ہے۔ کوہکن ویسے تو کہتے ہیں پہاڑ توڑنے والے کو، پہاڑ کھودنے والے کو، یا اور جو ہے اس کو ایک معنی یعنی بہت سخت محنت کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، مگر یہ بھی ایک عاشق کا لقب ہے، جس عاشق کا اصلی نام تھا فرہاد، جس نے اپنے محبوب کو پانے کے لیے بہت بڑی جگہ کو کے پہاڑ کو جو ہے وہ زمین کو جو ہے اس نے کھودا تھا۔ ہو یا حالی، حالی تو الطاف حسین حالی کا نام ہے، یعنی یہ شاعر کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چاہے یہ ہو یا یہ ہو، یہ دونوں تو عاشق ہیں، اور یہاں انہوں نے اپنے آپ کو بھی عاشق ہی کہا ہے۔ ہم تینوں میں سے جو بھی ہو، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ عاشقی تو آپ جانتے ہیں چاہنے کو کہتے ہیں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چاہنا صرف کسی ایک کے لیے نہیں ہے، ذات ہونا یعنی کسی ایک کی تھوڑی ہے، صرف کوئی بھی چاہ سکتا ہے کسی کو۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، یعنی اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ میں کرتا تھا۔ اب یہ میں کون ہے، اسے بھی ہم آگے پڑھ لیتے ہیں۔ چلیں پہلے ہم اپنے اس اگلے پیراگراف کے الفاظ یہاں پر لے آتے ہیں تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ لیجئے میں الفاظ لے آئی ہوں اگلے اپنے پیراگراف کے۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے، احاطے یعنی باغ کی چار دیواری ہی میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے، بنگلہ کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، مکان کو، گھر کو، کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ چمن تو آپ جانتے ہیں نا، باغ کو کہتے ہیں۔ سپرد کرنا یعنی کہ حوالے کرنا، ذمہ داری سے کوئی چیز، کوئی کام کسی کو دینا۔
میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتن یعنی پوری طرح سے اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، یعنی حیرت ہوتی مجھے، حیران ہوتا میں۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ تھاملا کہتے ہیں اس درخت لگانے کے لیے جو گول سا گڑھا نہیں بنایا جاتا، اسے تھاملا کہتے ہیں۔ چلیں اسے بھی ہم ایک تصویر سے سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے تھاملا۔ یہ دیکھیں، یہ جو گول سا بنایا ہوا ہے نا، اب اس میں درخت لگایا ہے اور پھر اس کے ذریعے اس میں پانی جا رہا ہے، اس کو ہم تھاملا کہتے ہیں۔ تھاملا صاف کر کے ہوز آپ کہتے ہیں، جانتے ہیں تالاب کو کہتے ہیں، یعنی تھوڑی سی جگہ میں پانی جمع کر لیا جائے، سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی۔ ڈول کہتے ہیں اس برتن کو کہ جس کے ذریعے تالاب سے پانی نکالا جائے، اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا۔ ہر رخ سے یعنی کہ ہر طرف سے۔ پھر الٹے پاؤں، اچھا یہاں پے کے نقطے نہیں ہیں، چلیں ہم لگا لیتے ہیں۔ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ لذت تو آپ جانتے ہیں نا، مزے کو کہتے ہیں، مزہ آئے جس کام میں۔ بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے۔ بیگار کہتے ہیں بے دلی سے کسی کام کو کرنا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی، یعنی اسے بالکل پتہ نہ چلتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، مگن یعنی مصروف رہتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں یعنی کہ درختوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا، اور اولاد کی طرح ان کی پرورش بھی آپ جانتے ہیں نا، پالنے کو کہتے ہیں، اور نگہداشت، نگہداشت فارسی کا لفظ ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا، کرتا۔ ان کو سرسبز یعنی کہ ہرا بھرا اور شاداب، شاداب بھی ہرے بھرے کو کہتے ہیں، دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا، اور ایک ایسا معلوم ہوتا گویا یعنی جیسے ان سے چپ کے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا پھلتا تھا۔ ان کو توانا ہم جانتے ہیں نا، صحت مند کو، طاقتور کو کہتے ہیں، اور ٹانٹا کہتے ہیں موٹے کو۔ دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ خوشی کی لہر دوڑ جانا بھی آپ جانتے ہوں گے، یعنی چہرے پر سے ہی خوشی جب نظر آ جائے، ہم یہ محاورتاً کہتے ہیں۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ تو آپ جانتے ہیں غم کو، دکھ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں روگ سے مراد ہے کوئی پودے کو بھی، جیسے پودوں کو بھی بیماریاں لگتی ہیں نا، کوئی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ہرے نہیں ہوتے، کسی پہ پھل نہیں لگتا، تو وہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی۔ تو اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں لاتا۔ باغ کے داروغہ کہتے ہیں بڑے جو ہے ذمہ دار کو، یعنی جو کسی کام کے سنبھالنے والوں میں سب سے زیادہ جس پر ذمہ داری ہو، اسے ہم داروغہ کہتے ہیں۔ یا مجھ سے کہہ کر منگاتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا یعنی خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا، ہزار جتن کرنا بھی محاورتاً کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہت کوشش کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست یعنی کہ ٹھیک نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ پروان چڑھے یعنی ہمیشہ بڑھے، ہرے بھرے ہوئے، کبھی بھی کوئی پیڑ ایسا نہیں ہے کہ اس نے لگایا ہو اور وہ ضائع ہو گیا ہو۔ تو دیکھیں ابھی تک ہم نے یہ جتنا حصہ پڑھا ہے، تو اس میں ہمیں ایک مالی کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس طرح سے محنت سے اور شوق سے اپنا کام کرتا ہے، اور اسے اپنے پودوں سے، جس باغ میں وہ کام کر رہا ہے اس کے پودوں سے اسے کس قدر پیار ہے۔ تو ایک منظر سا ہمارے سامنے آ گیا
جو ابھی تک ہم نے اپنے اس خاکے کا حصہ پڑھا۔ تو آج ہم نے سبق نام دیو مالی کی پڑھائی کی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔